نبی علیہ السلام کے تھوک کے ساتھ آخری وقت اللہ نے میں عائشہ کے تھوک کو بھی جمع کر دیا تھا. نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک کے ساتھ میرے لعاب کو بھی جمع کر دیا تھا. خیال کر میرا دوست, نبی علیہ السلام اوپر چھت کی طرف دیکھے جا رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں, سقف کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اسی حال میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر دی گئی. قبضت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر دی گئی اس حال میں کہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک میری کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کا سر مبارک ڈھلک گیا. امام الانبیاء, سید الانبیاء, صاحب قرآن, صاحب معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر, بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر موت واقع ہو گئی. اللہ کی توحید کا مسئلہ کھل کے سامنے آ گیا کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر اللہ اس دنیا میں کسی کو سدا زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دینے کا ارادہ کرتا, ہمارا ایمان ہے وہ آمنہ کے لال سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن نبی علیہ السلام بھی جب موت کا جام پی کے دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف رواں دواں ہو گئے. مسئلہ تو واضح ہو گیا ہے کہ موت سے پاک ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات ہو گئی. خیال کر مدینے میں کوہرام مچ گیا. اللہ, صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے. صحابہ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا. صحابہ دیوانگی کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے اظہار غم کر رہے ہیں, پریشان ہیں. کچھ ہی دیر میں سارے صحابہ مدینہ سے امڑ آئے. نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال لی, اور تلوار نکال کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ نبی علیہ السلام پہ موت کوئی نہیں آئی ہو یارو. عمر اس بات کا تو نہیں قائل کہ نبی علیہ السلام پہ موت آ نہیں سکتی. عمر قرآن کا قاری ہے, عمر قرآن کا ماہر ہے. عمر نے قرآن تو پڑھا ہوا تھا انک میت و انہم میتون. عمر نبی علیہ السلام کی موت کا انکاری نہیں ہے, بلکہ عمر کا گمان یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام پر موت تو آئے گی اپنے وقت پر, لیکن ابھی موت نہیں ہے, ابھی بے ہوشی ہے, ابھی تو آپ اٹھیں گے. ہم نے اور جہاد کرنا ہے, کیسر و کسرا کو فتح کرنا ہے, یہ نبی علیہ السلام نے بھی کام کرنے ہیں. ابھی نبی علیہ السلام پہ موت کوئی نہیں آئی, نبی علیہ السلام بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. عمر کے سامنے کسی کے بولنے کی جرت بھی کوئی نہیں. تلوار نکال کے عمر کھڑا ہے اپنے جذبات کے اندر. کچھ صحابی رسول بھاگتے بھاگتے نبی علیہ السلام کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. آپ کا گھر مدینہ سے کچھ فاصلے پر مقام سنو کے اندر تھا. وہاں صحابہ پہنچ گئے. صحابہ نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب پیر, محبوب مرشد, محبوب یار کی موت کی خبر جو دی. صدیق جاؤں تیرے صبر پہ قربان, تیرے ضبط پہ قربان, تیری استقامت پہ قربان. صدیق نے کوئی بے صبری نہ کی. صدیق اکبر بھاگتا بھاگتا سیدھا آیا مدینے کے اندر. اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر پیارا صدیق اکبر تشریف لے گیا. خیال کر میرا دوست, کھول دل کی کھڑکی, تیرے دل میں یہ مسئلہ اتر جائے. حجرہ عائشہ میں جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اللہ اکبر, پہلے جو آنکھیں امام الانبیاء علیہ السلام کی صدیق کا استقبال کیا کرتی تھیں, آج وہ آنکھیں بند ہیں.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ایک چادر کے اندر لپٹا ہوا چارپائی پہ پڑا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر جو اٹھائی، چادر اٹھا کے صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دے کے صدیق نے جو دو جملے کہے، واہ صدیق تیرے دو جملوں پہ قربان جاؤں۔ صدیق کہتا ہے بے ابی انت و امی، مرشد تو ہمیں اکیلا چھوڑ گیا ہے، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، صدیق کی اولاد قربان ہو، صدیق کا سب کچھ قربان ہو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، میرے عزیز اس جملے کو غور سے سن، پیارا صدیق کیا کہتا ہے؟ صدیق کہتا ہے طبت حیا میتا، اے آمنہ کے لال، جب تک آپ زندہ تھے تب بھی آپ کا حسن بے مثل و بے مثال تھا، تب بھی آپ کا حسن لاجواب تھا، تب بھی آپ کا حسن لاسانی تھا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام اب جو آپ پہ موت آ گئی ہے، آپ میت بن گئے ہیں۔ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے میت کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور روایت بھی بخاری کی پڑھ رہا ہوں۔ طبت حیا و میتا، اے امام الانبیاء علیہ السلام، جب تک آپ حیاً زندہ تھے تب بھی حسینوں کے حسین تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، حسینوں میں احسن تھے۔ ومیتا، اب آپ میت ہو چکے ہیں، آپ پہ موت آ چکی ہے، موت والا قانون جاری ہو چکا ہے۔ آپ کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ کوئی نہیں سکتی، آپ کے کان تو ہیں لیکن سن کوئی نہیں سکتے، آپ کی زبان تو ہے لیکن بول کوئی نہیں سکتی، آپ کے ہاتھ تو ہیں لیکن حرکت کرنے کو نہیں سکتے۔ میرا دوست، میرا عزیز، خیال کر ذرا، خیال کر ذرا، خیال کر ذرا، عمر تلوار لیے کھڑا ہے، نبی علیہ السلام اٹھ کے عمر فاروق کو سمجھا بھی، بول بول، سمجھا بھی نہیں رہے۔ نبی علیہ السلام کے شہزادے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، دونوں شہزادے اپنے نانا کی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے بلک بلک کے رو رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نواسوں کے سر پہ ہاتھ پھیر بھی کوئی نہیں رہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی لخت جگر رو رو کے نڈھال ہے بابا کے غم کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو تسلی دے بھی نہیں رہے۔ ازواج مطہرات، میرے نبی کی بیویاں، ہماری مائیں رو رہی ہیں، برا حال ہے، پریشان حال ہے، ان کا تو گھر لٹ گیا نبی علیہ السلام کی وفات سے، لیکن نبی علیہ السلام انہیں بھی تسلی نہیں دے رہے۔ یاروں کا یار صدیق اکبر ماتھے کو چوم چوم کے قربان جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو بھی جواب کوئی نہیں دے رہے، عمر کو بھی کوئی نہیں سمجھا رہے، حسنین کو بھی تسلی نہیں دے رہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی تسلی نہیں دے رہے، صحابہ کو بھی نہیں سمجھا رہے، صحابہ کے اوسان خطا ہیں، واپس سے باہر ہو رہی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے بدن میں حرکت بھی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام سن بھی نہیں رہے، بول بھی نہیں رہے، دیکھ بھی نہیں رہے، اس لیے کہ آپ کا بدن مبارک تو چارپائی پہ موجود ہے، میت موجود ہے، لیکن آپ کی روح مبارک نے ڈیرے کدھر لگا لیے؟ جنت میں ڈیرے لگا لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حجرے سے باہر نکلے، دیکھلا عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ فرمایا ایوہ الحالف علی رسلکا، عمر قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے، جس نے کہا نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے گردن اتار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوہ الحالف، قسمیں اٹھانے والے، علی رسلکا، ذرا ٹھہر تو جا۔
عمر آج صرف تیرا مرشد تجھ سے جدا نہیں ہوا، میں صدیق کے دل کا حال تو پوچھ، میں صدیق کا تو سب کچھ آج لٹ چکا ہے، لیکن آمنہ کے لال نے قرآن سے اپنی سیرت سے جو درس دیا ہے وہ سبق بھی تو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اے قسم اٹھانے والے ذرا ٹھہر جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر پہنچ گئے، ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرا دوست خیال کر، تجھے سمجھ بھی آ جائے یہ بات کہ صحابی کا مزاج کیا ہے۔ عمر کی تلوار فضا میں لہرا رہی ہے، عمر بھی دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے تو میں صدیق اکبر کو کیا کہوں گا۔ دل میں عمر دعائیں بھی کر رہا ہے کہ کہیں یہ جملہ ابوبکر صدیق کی زبان سے نہ نکلے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او میرے یارو، او میرے ساتھیو، او میرے یارو، میرے ساتھیو، اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ اٹل قانون ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں قانون بیان کر دیا ہے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی موت سے پاک کوئی نہیں، کوئی پیغمبر بھی موت سے پاک کوئی نہیں، کوئی پیر فقیر ولی بھی موت سے پاک کوئی نہیں، سب پہ موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب پہ فنا ہے، باقی رہے گا تو صرف کون رہے گا؟ واہ صدیق قربان جاؤں تیرے انداز پہ۔ فرمایا من کان منکم یعبد محمدن، حل کر دیا ہے مسئلہ ابوبکر صدیق نے۔ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ او یارو، اگر آج تک تم عبادتیں اللہ کے لاڈلے نبی میرے پیر و مرشد آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے رہے ہو، اگر